ایک حادثے نے مجھ سے میری بنائی چھین لی۔ دوست، یار، رشتہ دار، منگیتر سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کی آواز میں گہرا درد تھا۔ میں اس کے وجیحہ چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ میرے ہی آفس میں نبینا افراد کی سیٹ پر کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ آفس نہیں آیا تو میں پریشان ہو گئی۔ رجسٹر سے اس کا پتہ نکالا اور اس کے گھر پہنچ گئی، لیکن یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ وہ تو میں پچھلے 2 سال سے ایک بڑی کمپنی میں بطور سافٹ ویئر ڈیزائنر کام کر رہی تھی اور اپنی نوکری سے بہت مطمئن تھی۔ روز کی طرح اس دن بھی آفس میں معمول کے مطابق کام چل رہا تھا کہ اچانک ہمارے مینیجر نے پورے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا اشارہ کیا۔ ہم سب اپنی اپنی سیٹ سے اٹھے اور مینیجر کے کیبن کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ مینیجر کے ساتھ ایک نیا کھڑا تھا جو پہلی ہی نظر میں کسی ماڈل کی طرح دکھتا تھا۔ وہ بہت لمبا، گورا اور انتہائی پرکشش تھا۔ اس نے نیلی جینز اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے بال بہت نفاست سے بنے ہوئے تھے۔ میں اس کو دیکھ کر اتنی متاثر ہوئی کہ اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا ہی نہیں پائی۔ میں نے فوراً اپنے برابر میں کھڑی اپنی دوست صبا کے بازو پر ہاتھ مارا اور آہستہ سے اس کے کان میں کہا کہ صبا دیکھو، کتنا خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا پہلی بار ہمارے آفس میں آیا ہے۔ صبا نے بھی اس لڑکے کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگی کہ ہاں واقعی یہ تو بہت زیادہ ہینڈسم ہے۔ اس وقت مجھے دور دور تک یہ اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یا وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ بالکل نارمل انسانوں کی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا۔ پھر مینیجر نے سب کو متوجہ کیا اور اس لڑکے کا تعارف کروانا شروع کیا۔ مینیجر نے بتایا کہ اس کا نام احد ہے اور آج سے یہ ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ میں ڈیٹا انٹری کا کام سنبھالے گا۔ مینیجر نے ابھی اتنی ہی بات کی تھی کہ احد اپنے کوٹ کی جیب سے ایک فولڈ ہوئی سفید لاٹھی نکالی اور اسے کھول کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک کالا چشمہ نکالا اور اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ مینیجر نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ احد ہماری کمپنی میں نابینا افراد کے مخصوص کوٹے پر آیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور صبا نے حیرت سے اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیا۔ جس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر میں بھی دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، پتہ چلا کہ وہ تو دنیا کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ مینیجر نے احد کا ہاتھ پکڑا اور اسے سیدھا میرے کیبن کی طرف لے آئے۔ میرے برابر والا کیبن بالکل خالی تھا کیونکہ پچھلے ہفتے ہی ہمارا وہاں کام کرنے والا ایک ملازم نوکری چھوڑ کر گیا تھا۔ مینیجر نے احد کو اس کی سیٹ پر بٹھایا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ شروعات میں کمپنی کے سافٹ ویئر اور کام کے طریقے کو سمجھانے میں احد کی مدد کرو۔ میں نے اپنے صدمے پر قابو پایا اور احد کو خوش آمدید کہا۔ احد کو میرے برابر والے کیبن میں بیٹھے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور ان 7 دنوں میں میرا روز کا معمول بالکل بدل گیا تھا۔ میں اب صبح سب سے پہلے تیار ہو کر آفس پہنچتی تھی اور میری نظریں سب سے پہلے احد کی سیٹ کا طواف کرتی تھیں۔ وہ روز وقت پر آتا، خاموشی سے لاٹھی ایک طرف رکھتا اور کمپیوٹر پر ہیڈ فون لگا کر اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ وہ جتنا خاموش رہتا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں اسے دیکھ کر اتنی ہی تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ تھا ہی اتنا ہینڈسم کہ آفس کی دوسری لڑکیاں بھی کام کے بہانے اس کے کیبن کے چکر کاٹتی تھیں، لیکن مینیجر کی سخت ہدایت کی وجہ سے احد کی ذمہ داری صرف میرے پاس تھی، جس پر میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ ایک دن لنچ بریک کے وقت جب آفس کا زیادہ تر عملہ باہر جا چکا تھا، میں اور صبا کینٹین کے ایک کونے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میری نظریں اب بھی شیشے کے پار احد کے کیبن پر تھیں، جہاں وہ اکیلا بیٹھا کوئی فائل چیک کر رہا تھا۔ میں نے چائے کا مگ ہونٹوں سے لگایا اور ایک گہری آہ بھرتے ہوئے صبا سے کہا، صبا یار، خدا کی قسم کتنا بڑا ظلم ہے نا، اتنا خوبصورت، اتنا ہینڈسم لڑکا، ایسی زبردست پرسنالٹی، لیکن افسوس کہ یہ دنیا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ صبا نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، کیوں؟ تمہیں کیوں اتنا افسوس ہو رہا ہے؟ کہیں دل تو نہیں دے بیٹھی ہمارے نئے ہیرو کو؟ میں نے شرما کر صبا کے ہاتھ پر چپٹ لگائی اور کہا، مذاق نہیں کر رہی یار، سچ کہہ رہی ہوں۔ کاش اسے نظر آتا تو میں اتنی ادائیں دکھاتی، ایسے ایسے نخرے کرتی کہ اسے اپنے جال میں پھنسا ہی لیتی۔ اب بندہ کرے تو کیا کرے، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں چاہے جتنا بھی تیار ہو کر آ جاؤں، اچھے سے اچھا سوٹ پہن لوں،
اس بیچارے کو کیا پتہ چلے گا؟ صبا میری بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، تو کیا ہوا؟ نظر نہیں آتا تو کیا ہوا؟ دل تو ہے نا اس کے پاس، تم باتوں سے منسا لو اسے۔ میں نے صبا کی بات پر سوچتے ہوئے کہا، باتوں سے تو وقت لگے گا، لیکن چلو، اب ایک فائدہ بھی ہے اس کے اندھے ہونے کا۔ میں اب اس کے سامنے جو مرضی کروں، جیسے مرضی بیٹھوں، مجھے کوئی جھجک یا شرم محسوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کون سا مجھے دیکھ سکتا ہے؟ ہماری یہ بات چیت تو محض دو سہیلیوں کے درمیان ایک مذاق تھی، لیکن اگلے ہی دن سے میں نے اس بات کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا اور آہت کے سامنے ایسی حرکتیں کرنے لگی جو میں کسی اور مرد کے سامنے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلی صبح میں نے جان پوچھ کر ایک بہت ہی خوبصورت اور تھوڑا سا گہرے گلے والا کرتا پہنا۔ جب میں آفس پہنچی تو آہد ہمیشہ کی طرح اپنے کیبن میں موجود تھا۔ میں کام سمجھانے کے بہانے اس کی میز کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے بال جو پیچھے بندھے ہوئے تھے انہیں کھول دیا اور ایک جھٹکے سے اپنے بال آگے کی طرف کر لیے تاکہ وہ میرے چہرے پر آئیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میرے اندر ایک عجیب سی سنسنی دور گئی۔ میں نے جان پوچھ کر اپنا دوپٹہ کندھے سے تھوڑا نیچے گرا دیا اور اس کے بالکل قریب جھک کر کمپیوٹر کی اسکرین پر اشارہ کرتے ہوئے بولی، احد، یہ جو کلائنٹ کا ڈیٹا ہے نا، اسے اس والے فولڈر میں سیو کرنا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ احد نے ایک لمحے کے لیے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں پر کالا چشمہ تھا، اس لیے میں اس کی نظریں دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آئی اور اس نے جلدی سے اپنے گلے کو صاف کرتے ہوئے کہا، جی جی بالکل، مجھے سمجھ آ گیا ہے، آپ پلیز بیٹھ جائیں، میں خود کر لوں گا۔ مجھے اس کا اس طرح ہچکچانا بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ بیچارہ کتنا معصوم ہے، پہلے دیکھ نہیں سکتا لیکن میری موجودگی کو محسوس کر کے گھبرا جاتا ہے۔ ایک دو دن بعد آفس میں حفظ بہت زیادہ تھا اور اے سی بھی صحیح کام نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھی کام کر رہی تھی اور راحت میرے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہاں کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں اور راحت تو ویسے ہی اندھا ہے۔ میں نے آرام سے اپنی جوتیاں اتاریں اور اپنے دونوں پاؤں سیٹ پر رکھ کر گھٹنوں کو اوپر کر کے بیٹھ گئی، جیسے کوئی اپنے گھر کے بستر پر بیٹھتا ہے۔ اس پوزیشن میں بیٹھنے سے میرا کرتا تھوڑا اوپر ہو گیا تھا اور میری ٹانگیں نمایاں ہو رہی تھیں، لیکن میں بالکل مطمئن تھی، کیونکہ میرے سامنے صرف آہت تھا جس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کے پاس سے کرتے کو تھوڑا سا ہلایا تاکہ ہوا اندر جا سکے۔ ٹھیک اسی وقت میں نے نوٹس کیا کہ آہت کا ہاتھ جو کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہا تھا اچانک رک گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پورا پی گیا۔ میں اپنی سیٹ پر سیدھی ہوئی اور ہنستے ہوئے پوچھا، کیا ہوا آہت؟ بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے کیا؟ آہت نے گلاس واپس رکھا اور اس کی آواز تھوڑی سی کانپ رہی تھی۔ جی وہ ہاں، آج حبس بہت زیادہ ہے نا، اسی لیے پیاس زیادہ لگ رہی ہے۔ میں دل ہی دل میں ہنسنے لگی کہ میری پرفیوم کی خوشبو اور میرے کپڑوں کی سرسراہٹ ہی اس بیچارے کے حواس اڑا رہی ہے۔ مذاق، مستی اور ادائیں دکھانے کا یہ سلسلہ اب روز کا بن چکا تھا۔ میں جانتی تھی وہ دیکھ نہیں سکتا، اسی لیے جو چیز چاہتا وہ کر کے خوش ہو جاتی۔ اس طرح میرا آفس میں بھی دل لگ گیا تھا۔ کبھی میں اس کے بالکل سامنے بیٹھ کر اپنے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پر گھماتی اور بلند آواز میں کہتی، اف آہد، آج کل میری جلد اتنی خراب ہو رہی ہے نا، اور یہ بال بھی بہت الجھ رہے ہیں۔ کاش تم دیکھ سکتے تو بتاتے کہ مجھ پر کون سا ہیئر اسٹائل زیادہ اچھا لگے گا۔ احد میری ان باتوں پر اکثر خاموش رہتا یا بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا، آپ جیسے بھی بال رکھیں یقیناً اچھی ہی لگتی ہوں گی۔ اس کے منہ سے یہ تعریف سن کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا تھا اور میں مزید نخرے دکھانے لگتی تھی۔ ایک دن میں نے ایک بہت ہی پیارا سفید رنگ کا لباس پہنا تھا۔ لنچ کے بعد جب سب لوگ نماز کے لیے گئے ہوئے تھے اور آفس بالکل خالی تھا، میں آہت کے کیبن میں چلی گئی۔ وہ اپنے ہیڈ فون لگائے کچھ سن رہا تھا۔ میں نے پیچھے سے جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا
تو وہ بری طرح سے چونک گیا۔ اس نے فوراً اپنے ہیڈ فون اتارے۔ میں نے اس کی کرسی کے بالکل قریب ہو کر میز پر دونوں ہاتھ ٹکا دیے، جس سے میرا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے آ گیا، محض چند انچ کے فاصلے پر۔ میں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، احد، تم ہر وقت کام ہی کرتے رہتے ہو، کبھی تھکتے نہیں ہو؟ دیکھو آج فرائیڈے ہے، سب باہر گئے ہیں، چلو نا کچھ باتیں کرتے ہیں۔ احد بالکل ساخت ہو گیا تھا۔ میں اتنے قریب تھی کہ مجھے اس کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے کالے چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بالکل میری آنکھوں میں جھانک رہی ہوں۔ اس نے اپنے تھوک کو نگلا اور بہت دھیمی بھاری آواز میں کہا، آپ بہت قریب کھڑی ہیں، پلیز تھوڑا پیچھے ہو جائیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے کھلکھلا کر کہکا لگایا اور مزید قریب ہوتے ہوئے کہا، کیوں بھائی، اندھے لوگوں کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے کیا؟ میں تو بس تمہاری دوست ہوں، اور دوستوں سے کیا ڈرنا۔ میں نے شرارت سے اپنے بال اس کے چہرے کے پاس لہرائے اور ہنستی ہوئی اپنے کیبن میں واپس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس معصوم لڑکے کو تنگ کرنے میں ایک الگ ہی مزہ آنے لگا تھا۔ روز روز کی اس مذاق مستی اور راحت کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے مجھے اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ میں روز نئے نئے بہانوں سے اس کے قریب جاتی اور اسے اندھا سمجھ کر اپنی ادائیں دکھاتی تھی، لیکن دوسری طرف ہماری دوستی اب ایک بہت گہرے رشتے میں بدلتی جا رہی تھی۔ اب ہم صرف کیبن تک محدود نہیں رہے تھے، بلکہ لنچ بریک میں روز ساتھ بیٹھتے اور گھنٹوں باتیں کرتے۔ احد کی شخصیت میں ایک ایسا کھنچاؤ تھا کہ میں سب کچھ بھول کر بس اسی کی بات سننا چاہتی تھی۔ ایک دن میں چائے کے 2 مگ لے کر احد کے کیبن میں چلی گئی۔ میں نے ایک مگ اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ اس دن اس کا چہرہ معمول سے زیادہ اداس لگ رہا تھا۔ میں نے چائے کی چسکی لی اور بہت دھیمے لہجے میں پوچھا، احد، تم اکثر بہت خاموش ہو جاتے ہو، جیسے ماضی کا کوئی بہت بڑا بوجھ اپنے دل پر اٹھائے پھر رہے ہو۔ اگر تم برا نہ مانو تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہاری آنکھوں کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا تھا؟ احد نے ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری، چائے کا مگ میز پر رکھا اور کچھ دیر کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، آج سے 2 سال پہلے تک میری زندگی بالکل الگ تھی۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سینئر سافٹ ویئر انجینئر تھا اور مہینے کے لاکھوں روپے کماتا تھا۔ میرا اپنا گھر تھا، گاڑی تھی اور زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اسی دوران میری منگنی ایک میری کزن سے ہو گئی، جس سے میں بہت محبت کرتا تھا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے اور ہماری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن شاید میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ احد نے اپنے چشمے کو تھوڑا سا ٹھیک کیا اور اس کی آواز میں ایک گہرا درد ابھرا تھا۔ ایک رات میں ایک مینیجر کی میٹنگ سے واپس گھر آ رہا تھا کہ سامنے سے آنے والی ایک تیز رفتار ٹرک نے میری کار کو زوردار ٹکر مار دی۔ وہ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ میری گاڑی کے پرخچے اڑ گئے اور میں کئی دنوں تک ہاسپٹل میں موت کی کشمکش میں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے سامنے صرف اندھیرا تھا۔ ڈاکٹروں نے میرے گھر والوں کو صاف بتا دیا تھا کہ سر پر شاید چوٹ لگنے کی وجہ سے میری آنکھوں کے پردے پھٹ چکے ہیں اور اب میں زندگی بھر کبھی دیکھ نہیں پاؤں گا۔ احد کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ اس نے اسے صاف کرتے ہوئے آگے کہا، میری دنیا اسی دن اجڑ گئی تھی، لیکن اصل قیامت تو تب ٹوٹی جب ہسپتال سے گھر آنے کے بعد میری منگیتر نے مجھ سے ملنے تک سے انکار کر دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ ایک اندھے انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی برباد نہیں کر سکتی، اور وہ رشتہ توڑ کر چلی گئی۔ میرے وہ دوست جو ہر وقت میری گاڑی میں گھومتے تھے اور میرے پیسوں پر عیاشیاں کرتے تھے، ایک ایک کر کے سب غائب ہو گئے۔ یہاں تک کہ میری قریبی رشتہ دار نے بھی مجھے ایک معذور اور بوجھ سمجھ کر ہم سے منہ پھیر لیا۔ میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ احد کی یہ دردناک داستان سن کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ مجھے اس مادہ پرست دنیا اور اس کی خود غرض منگیتر پر شاید شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرے دل میں احد کے لیے ہمدردی اب اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ محبت کا روپ دھار چکی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور احد کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا، احد، جو لوگ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دینا، وہ کبھی آپ کے تھے ہی نہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہو، اب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ احد نے جیسے ہی میرے ہاتھ کا لمس محسوس کیا، وہ تھوڑا سا ہچکچایا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا تھا۔
اس دن کے بعد سے ہمارے درمیان محبت کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اب ہم آفس کے بعد بھی اکثر ساتھ باہر جانے لگے۔ تھے۔ احد بس پر آتا جاتا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر اپنی گاڑی آفس ہی میں چھوڑنا شروع کر دی تاکہ میں اس کے ساتھ پیدل چل سکوں۔ ہم شہر کے مصروف بازاروں اور پارکوں میں گھومتے تھے۔ جب بھی ہمیں کوئی مصروف سڑک پار کرنی ہوتی، میں فوراً آگے بڑھ کر احد کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ اس کا مضبوط ہاتھ میرے چھوٹے سے ہاتھ میں ہوتا تھا تو مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ میں بہت احتیاط سے اسے سڑک کراس کرواتی، اسے فٹ پاتھ پر چڑھنے میں مدد دیتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ میں عمر بھر اس کا سہارا بن کر ایسے ہی چل سکتی ہوں۔ ہم اکثر پارک کے کونے میں بیٹھ کر آئس کریم کھاتے اور مستقبل کی باتیں کرتے۔ احد مجھے بتاتا کہ اسے بارش کی خوشبو کتنی پسند ہے اور وہ دنیا کو کیسے محسوس کرتا ہے۔ میں اسے اندھا سمجھ کر اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ ایک شام جب ہم سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مجھ سے اپنے دل کی بات مزید چھپائی ہی نہیں گئی۔ میں نے احد کی طرف دیکھا، اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا کہ احد، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ احد نے اپنا سر میری طرف گھمایا اور پوچھا، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ میں نے گہرا سانس لیا اور بہت جذباتی ہو کر، احد، میں تم سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ میں تمہاری سچائی اور تمہاری پرسنالٹی پر اپنا دل ہار چکی ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ میں ایک نابینا شخص سے بھی شادی کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میرے لیے تمہاری آنکھیں نہیں، تمہارا دل اہم ہے۔ میں زندگی بھر تمہاری لاٹھی اور تمہاری بنائی بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میری یہ بات سن کر راحت کے چہرے پر ایک دم صدمے اور پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے فوراً جھٹکے سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا اور اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے بہت تلخ اور دکھی لہجے میں کہا، نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو اور پڑھی لکھی لڑکی ہو۔ تمہارا مستقبل بہت روشن ہے۔ میں ایک معذور اور اندھا انسان ہوں جو خود دوسروں کے سہارے جی رہا ہے۔ میں تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اس اندھیرے میں نہیں دھکیل سکتا۔ پلیز، تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی ایسی بات مت کرنا۔ احد نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور تیز تیز قدموں سے میری طرف پیٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ راستے میں ایک دو بار لڑکھڑایا، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں وہیں سمندر کے کنارے بیٹھی روتی رہ گئی اور بہت بوجھل دل کے ساتھ رات کے اپنے گھر لوٹی۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی مجھے اپنے اندر کی تنہائی کا احساس مزید بڑھ گیا۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور میں اپنے گھر میں اکیلی کمانے والی بیٹی تھی۔ اسی نوکری کی وجہ سے ہمارا پورا گھر چلتا تھا اور میری بوڑھی ماں کی زندگی کا کل اثاثہ، ان کا سہارا اور ان کی امید صرف میں ہی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچی تو میری آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں اور چہرے پر کرب صاف نظر آ رہا تھا جو میری ماں سے چھپ نہ سکا۔ میری ماں نے مجھے اس حال میں دیکھا تو وہ بری طرح گھبرا گئیں۔ اپنے بستر سے اٹھ کر فوراً میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے بہت پیار سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھما اور میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹا، کیا بات ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا آفس میں مینیجر نے کچھ کہا ہے یا کسی ملازم سے لڑائی ہوئی ہے؟ تمہاری آنکھیں کیوں اتنی سوجی ہوئی ہیں؟ اپنی ماں کا یہ ممتا بھرا لہجہ سن کر میرے صبر کا بندھن ٹوٹا تھا اور میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر رونے کے بعد جب میرا دل تھوڑا ہلکا ہوا تو میں نے اپنے آنسو پونچھے اور ہمت جمع کر کے اپنی والدہ کو سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے انہیں احد کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ وہ کچھ ہی عرصہ پہلے ہمارے آفس میں آیا تھا اور وہ کتنا شریف، نیک اور باادب لڑکا ہے۔ میں نے روتے ہوئے انہیں احد کے ماضی کا وہ دردناک قصہ بھی سنایا کہ کس طرح ایک حادثے میں اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی اور کیسے اس کی منگیتر اور دوستوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ آخر میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اماں، میں احد سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ وہ دنیا کے لیے اندھا ہو سکتا ہے لیکن میرے لیے وہ ایک بہترین انسان ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں زندگی بھر اس کا سہارا بنوں گی اور اسی سے شادی کروں گی۔ میری ماں نے جب یہ سنا کہ میں ایک اندھے لڑکے سے شادی کرنے کا اتنا بڑا فیصلہ کر چکی ہوں
تو پہلے تو ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ان کا چہرہ فوراً فک ہو گیا۔ انہوں نے صدمے سے اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیا۔ انہوں نے مجھے اپنے اور قریب کیا اور ایک ماں کے روایتی انداز میں مجھے سمجھانا چاہا، بیٹا تم جذبات میں بہہ رہی ہو، محبت کرنا الگ بات ہے، لیکن ایک ایسے انسان کے ساتھ پوری زندگی گزارنا جو خود دوسروں کا محتاج ہو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کل کو اولاد ہوگی، گھر کی ذمہ داریاں ہوں گی، تم اکیلی کب تک یہ سارا بوجھ اٹھاؤ گی؟ دنیا باتیں بنائے گی، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تم اب بھی ٹھنڈے دماغ سے سوچ لو، یہ تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور بہت پرعزم لہجے میں کہا، اماں اگر آہد کی آنکھیں ہوتیں اور شادی کے بعد خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا تو کیا تب بھی میں اسے چھوڑ دیتی؟ آہد نے مجھے اپنی مجبوریاں بتا کے مجھ سے دور جانے کو کہا ہے۔ وہ اپنی ذات کے لیے خود غرض نہیں ہے، بلکہ وہ میری زندگی بچانا چاہتا ہے۔ اس کی یہی اچھائی مجھے اس کے اور قریب کر گئی ہے۔ پلیز اماں، پلیز مجھے اجازت دے دیں۔ جب میری ماں نے میری آنکھوں میں آہد کے لیے سچی محبت، خلوص اور پکا عزم دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ ان کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے گلے سے لگایا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے اور تمہارا دل یہی کہتا ہے تو جو تمہیں صحیح لگتا ہے وہی کرو۔ مجھے اپنی بیٹی کی تربیت اور اس کے فیصلوں پر پورا بھروسہ ہے۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ ماں کی طرف سے یہ مان اور اجازت ملنے کے بعد میرے دل سے جیسے صدیوں پرانا کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ میری اداسی بالکل غائب ہو گئی تھی اور چہرے پہ ایک بار پھر خوبصورت مسکراہٹ لوٹ آئی۔ میں نے رات کو بستر پر لیٹ کر دل ہی دل میں پورا پلان بنا لیا تھا کہ اب یہ خوشخبری میں پیر کے دن جب آفس جاؤں گی تو سب سے پہلے آہد کو بتاؤں گی۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اس کے کیبن میں اسے یقین دلاؤں گی کہ اب تمہیں میری زندگی کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری ماں بھی ہمارے اس رشتے کے لیے دل سے راضی ہو چکی ہے اور اب مجھے ایک نابینا شخص سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں دنیا کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوں۔ ہفتے کی وہ رات اور اتوار کا پورا دن میں نے اسی خوش فہمی، بے چینی اور شدید انتظار میں گزارا کہ کب پیر کی صبح ہوگی، کب میں آفس کا رخ کروں گی اور کب آہد کے سامنے کھڑے ہو کر اسے یہ زندگی بدل دینے والی خوشخبری سناؤں گی۔ میری سوچوں میں صرف آہد کا وہ وجیحہ چہرہ تھا اور میں یہ سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ یہ سن کر اس کے چہرے پر کتنی بڑی خوشی آئے گی، لیکن میں بالکل بے خبر تھی کہ پیر کی یہ صبح میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان لانے والی ہے جو میری سوچ کو ہی بدل کے رکھ دے گا۔ وہ پیر کا دن تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح بہت شوق سے تیار ہو کے آفس پہنچی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج میں آہد کو اپنے دل کی بات بتا دوں گی کہ میں اسے پسند کرنے لگی ہوں، لیکن جب میں اپنے کیبن میں پہنچی تو آہد کی سیٹ بالکل خالی تھی۔ 9 بج چکے تھے، پھر 10 بج گئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں نے اس کے موبائل پر کال کی تو آگے سے کمپیوٹر کی آواز آئی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، کیونکہ آہد پچھلے 2 مہینوں میں کبھی 1 منٹ کے لیے بھی لیٹ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کبھی اس کا فون بند ہوتا تھا۔ جب دوپہر کے 2 بج گئے اور آہد پھر بھی نہیں آیا تو مجھ سے مزید رہا ہی نہیں گیا۔ مینیجر نے مجھے بلا کر آہد کے کام کے بارے میں پوچھا تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ وہ راستے میں ہے اور کچھ دیر میں آ جائے گا۔ میرا دل کسی برے حادثے کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ آخر کار میں نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ میں چپکے سے ایڈمن آفیسر کے کیبن میں گئی اور وہاں حاضری کے رجسٹر سے آہد کے گھر کا پتہ نوٹ کر لیا۔ وہ شہر کے ایک انتہائی پسماندہ اور غریب علاقے کا پتہ تھا۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور آفس سے نکل کھڑی ہوئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک میری گاڑی چلانے کے بعد اس تنگ اور کچی گلی میں پہنچی جہاں آہد کا گھر تھا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے اور پرانے مکانات بنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی گاڑی کو ایک طرف کھڑا کیا اور پیدل چلتی ہوئی اس کے بتائے ہوئے مکان نمبر کے سامنے پہنچ گئی۔ وہ ایک بہت ہی بوسیدہ سا گھر تھا جس کا لکڑی کا پرانا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھیں۔ میں نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ مجھے اندر سے آہد کی آواز سنائی دی، لیکن اس کی آواز میں نہ وہ دھیما پن تھا یا معذوری کا احساس تک نہیں تھا، بلکہ وہ بہت اونچی اور غصے میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ اماں،
میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ بس چند مہینوں کی بات ہے، جیسے ہی بہن کی شادی کے لیے پیسے پورے ہو جائیں گے میں یہ ڈرامہ چھوڑ دوں گا۔ مجھے خود روز روز جھوٹ بولنے پر گلٹ ہوتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرے ہاتھ ہوا میں رک گئے اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیرت اور صدمے کے عالم میں کھلے ہوئے دروازے کی جھرجھری سے اندر جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر کمرے میں احد موجود تھا۔ اس کی آنکھوں پر کوئی کالا چشمہ نہیں تھا اور نہ ہی ہاتھ میں کوئی سفید لاٹھی تھی۔ وہ بالکل عام اور صحت مند انسانوں کی طرح سے ٹی وی دیکھ رہا تھا اور ساتھ چائے پی رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ اس منظر نے مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ وہ لڑکا جس سے میں سچی ہمدردی کی تھی، جس کے اندھے ہونے پر میں افسوس کرتی تھی اور جسے اندھا سمجھ کر اس کے سامنے اپنے بال کھولتی، دوپٹہ ہٹاتی اور اپنی ادائیں دکھاتی، وہ دراصل ایک بہت بڑا دھوکے باز تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ غصے، شرمندگی اور صدمے کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی کہ اس نے میری ہر حرکت کو اپنی ان بالکل ٹھیک آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ احد نے جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کا چہرہ خوف اور صدمے سے بالکل سفید ہو گیا۔ میں نے غصے اور شدید شرمندگی کے عالم میں آگے بڑھ کر بنا سوچے سمجھے احد کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ میری پوری باڈی غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں نے چلا کر کہا کہ تم اتنے بڑے دھوکے باز ہو احد! تم نے میری سچی ہمدردی اور میرے جذبات کا مذاق اڑایا ہے۔ میں تمہارے لیے روتی رہی اور تم روز میری آنکھوں کے سامنے اندھا بننے کا یہ گھٹیا ڈرامہ رچاتے رہے۔ احد نے میرے تھپڑ کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور وہ بہت تیزی سے بولا کہ میری بات سنو، میں نے بہت بڑی مجبوری میں یہ جھوٹ بولا تھا۔ میری پچھلی نوکری اچانک چھوٹ گئی تھی اور میں مہینوں سے بے روزگار تھا۔ میری بہن کی شادی سر پر تھی اور گھر میں کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ میں بہت مجبور تھا اور مجھے کہیں نوکری مل ہی نہیں رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا اور اس معذور کوٹے پر نوکری حاصل کر لی۔ احد کے آنسو دیکھ کر میرا غصہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا اور میں وہیں بیٹھ کر بہت روئی۔ صدمہ تو تھا، لیکن اس کی مجبوری بھی سچی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور احد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ احد، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو نا تو تم آج ہی اس جھوٹ سے نکل جاؤ۔ یہ مزدوروں کا حق مارنا ہے۔ تم یہ نوکری چھوڑو اور میرٹ پر اپنے دم پر نئی نوکری تلاش کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گی اور تمہاری بہن کی شادی میں بھی تمہاری پوری مدد کروں گی۔ احد نے میری بات مان لی اور اگلے ہی دن آفس میں استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد احد نے دن رات ایک کر دیے۔ وہ اپنی اصل ڈگریوں کے ساتھ الگ الگ کمپنیوں میں انٹرویو دینے لگا۔ وہ بہت پڑھا لکھا اور اپنے کام میں ماہر تھا، اسی لیے 2-4 ہفتوں کی سخت محنت کے بعد اسے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت ہی شاندار اور اچھی نوکری مل گئی۔ اس کمپنی نے احد کی قابلیت دیکھ کر اسے تنخواہ کے ساتھ رہنے کے لیے ایک خوبصورت فلیٹ بھی دیا۔ احد کی زندگی اب بالکل بدل چکی تھی۔ وہ اب کسی جھوٹ کے سہارے نہیں، بلکہ اپنی محنت کے بلبوتے پر کھڑا تھا۔ سب سے پہلے احد نے اس فلیٹ میں اپنی بہن کی شادی بہت دھوم دھام سے کی، جس میں اور میری ماں بھی شامل ہوئے۔ بہن کی رخصتی کے بعد احد اپنی ماں کو لے کر میرے گھر آیا اور میری ماں سے میرا ہاتھ مانگا۔ میری ماں تو پہلے ہی راضی تھی، اسی لیے بہت جلد ہماری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی اور چند ہی دنوں میں ہماری شادی بھی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات جب میں رخصت ہو کے احد کے اس نئے اور خوبصورت فلیٹ میں آئی تو میں سرخ جوڑے میں گھبرائی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ احد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مسکرا کر میرے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور میری آنکھوں میں جھانک کر بہت محبت سے کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے، جب تم آفس میں میرے سامنے بیٹھ کر ادائیں دکھاتی تھی، جان بوجھ کر اپنے بال کھول کر بیٹھ جاتی تھی، کبھی اپنا دوپٹہ ہٹا دیتی، کبھی سیٹ پر پاؤں رکھ کر بیٹھ جاتی تھی، تو میرا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ میں اپنی آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود انہیں بند کرنے کی کوشش کرتا تھا اور میں نے اس وقت بہت مشکل سے اپنے دل پر قابو پایا تھا۔ احد کی یہ بات سن کر میں شرم سے بالکل سرخ ہو گئی اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر چھپا لیا۔ احد نے کھلکھلا کر کہتا لگایا،
اور مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور میرے ماتھے پر محبت سے اپنا پہلا لمس چھوڑا۔ اس رات ہم دونوں نے ماضی کے تمام دکھوں اور اس رات کے اس جھوٹ کے سائے کو ہمیشہ کے لیے اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اب ہماری زندگی میں سچائی کا اجالا تھا اور ایک ہم دوسرے کا عمر بھر کا ساتھ تھا۔ احد کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر مجھے اس بات پر فخر ہو رہا تھا کہ میں ایک مشکل وقت میں اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس اندھیرے سے نکال کر سچی کامیابیوں کے راستے پر کھڑا کیا تھا۔ یوں ایک جھوٹ سے شروع ہونے والا یہ انوکھا سفر سچی محبت، بھروسے اور ایک ہنستے کھیلتے خوبصورت انجام پر ختم ہو گیا۔